فرمایا ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے، مولوی مقصودی دی گل نہیں، مولوی کسے پیر تے وزیر دی گل نہیں ہے نا، یہ بات اس اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا نام کتاب الروح ہے، لکھن والے حضرت علامہ حافظ ابن قیم ہے، سلفی مذہب نال تعلق رکھن والا، اور علامہ ابن تیمیہ دا خاص شاگرد رشید ہے نا، اے اپنی کتاب الروح دے اندر کے اعلان کر دے ور اے لکھ دین فرمایا او لوگو حضرت عبداللہ بن نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا آپ کے ایک قریبی دوست اس دنیا سے انتقال کر گئے نا، اس دنیا تو فوت ہو گئے ور فرمایا انہا جدو اس بندے نو قبر دے اندر تکیا وے، قبر دے اندر بڑے حالات ماڑے، عذاب الہی نازل ہو رہا، بندہ پریشان آلے، فرمایا حضرت عبداللہ بن نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا لوگو جب میں نے اس بندے کا یہ حال دیکھا کہ وہ میرا دوست قبر کے اندر پریشان ہے، قبر کے اندر غمزدہ ہے، قبر کے اندر سکون اطمینان سنئیے گا، یہ روایت ترمذی پاک کے اندر موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، ریاض الصالحین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ الغرض فرمایا اللہ کریم اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے سے ایمان والے کو رزق جلیل عطا فرماتا ہے۔ چرسی ہوں اور جڑا 6 مہینے نہ آوے تسی اس نو اللہ دا ولی مان لو، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا مصطفیٰ والی ہے، جس کی ہر طریقہ اور سنت مصطفیٰ والی ہے، ہم تو اسے پیر مانتے ہیں جو 6 مہینے ناوے بھی نہیں، اس کو وضو کے فرائض بھی نہ آتے ہوں، اسے غسل کے فرائض کا علم بھی نہ ہو، وہ اپنی پاکی پلیتے کے معاملات بھی نہ جانتا اور مانتا ہو، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانتے، ہم اللہ کا ولی اسے مانتے ہیں کہ جس کی ہر ادا قرآن کے بھی عین مطابق ہو اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان۔ نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامر دی ہوا دینا۔ بعد حمد و صلات کے میرے نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین و ناظرین محتشم و محترم، اللہ کریم کے خاص فضل و کرم سے اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور خاص سے آج ایک مرتبہ پھر ہم تمام احباب اپنی زندگیوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام مسلمانوں کا یہاں پر جمع ہونا، قرآن و سنت کو سننا سنانا، اس پر عمل فرمانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے اور اس عظیم مہینہ
کے اندر مختلف اولیاء صوفیاء اللہ کریم کے نیک بندوں کے عروس مختلف ایام اور مختلف تواریخ کو اس ماہ مقدس میں رونما ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک ایک ہستی کا ذکر کرنا شروع کیا جائے تو الحمدللہ ہم اہل سنت کا ہر بابا ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے جائیں گے تو وقت کم ہو جائے گا، لیکن ان کی شان اللہ نے اس سے بھی زیادہ بنا رکھی۔ جتنا تذکرہ کیا جائے، جتنی باتیں اولیاء اکرام کے حوالہ سے کی جائیں وہ کم ہے، لیکن میں اجتماعی طور پر اولیاء کے شان کے حوالہ سے قرآن و حدیث سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تمام احباب کی توجہ ہے تو ذرا ایک بار بلند آواز سے فرمائے سبحان اللہ۔ آئیے نا میرے عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیاروں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء، فرمایا ان الارض، فرمایا اے جڑی ساری زمین کل کائنات سارا عالم، فرمایا ساری روح زمین دا مالک اللہ ہے، شرق دا مالک بھی اللہ ہے، غرب دا مالک بھی اللہ ہے، شمال دی ملکیت بھی اللہ دے حکم دے نال، مشرق اور شمال تے مغرب دیاں ملکیتاں بھی اللہ دے حکم دے نال۔ یا میرے مولا قرآن دے اندروں سانو پتہ چل گیا ساری زمین دا مالک اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ یا میرے مولا گزارش یہ ہے، سوال یہ ہے، التجا اور تمنا یہ ہے، یا میرے مولا اللہ نے اپنے بعد کسی کو زمین کا وارث بنایا ہے کہ کوئی نہ، اپنے بعد زمین کے اندر تصرفات کرنے کا اذن عطا فرمایا ہے کہ کوئی نہ، زمین کے اندر اللہ نے کسی بندے کو، کسی ذات کو، کسی شخصیت کو اللہ نے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں کہ کوئی نہ۔ آؤ نا اس آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں، توجہ ہے تو ذرا بول سبحان اللہ۔ ہاں اللہ وحدہ لا شریک لہو کا قرآن ہے، فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا ہاں او سوال کرنے والوں جو یہ کہتے ہیں یا میرے مولا بتا تیرے بعد اس روح زمین کے اندر، اس ساری کائنات کے اندر تیرے بعد کوئی زمین کا مالک ہے تو کون؟ فرمایا یورثھا من یشاء من عبادہ، فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بندہ خدا کا بن کے بسر فرمائی ہے، غلام مدینے والے مصطفیٰ کا بن کے بسر فرمائی ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ نے ایسا عام فرما دیا ہے کہ ہر بندہ مومن چاہے بریلوی ہو، چاہے حیاتی ہو، چاہے مماتی ہو، باویں اہل حدیث کے لان والا ہوئے، جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا وے، عرض کر دے یا میرے مولا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین جدو اے گلہ کر چکدا وینا اللہ دی وحدانیت اور اللہ دے رب العالمین اور دا اعلان کر چکدا وے فرمایا اللہ دے رحمان اور رحیم اور دا اللہ دے معبود اور مستعین اور دا جدو ارادہ اور اعلان کر لینا وے پھر اللہ کریم اپنے بندیاں دا تذکرہ اس کی زبان تے ان جاری فرماندا وے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بندہ عرض کردہ یا میرے مولا تو رب العالمین بھی ہے تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے یا میرے اللہ معبود بھی تو ہے ہر بندے دی مدد کرن والا بھی تو ہے ہر بندے نو شان عطا فرمان والا بھی تو ہے ہر بندے نو مقام عطا فرمان والا بھی تو ہے یا میرے مولا سانو رست سدھا رستہ دکھا دے اللہ فرمایا لوگو جیڑے جیڑے میرے کولوں سدھے رستے دے طلبگار صراط مستقیم نو منن والے ور صراط مستقیم تے چلن دا ارادہ کرن والے ور فرمایا پھر کسے اور دے پیروکار نہ بنن او غوث پاک دے طریقے تے بھی عمل کرن والے ہو جان تے داتا پاک دے طریقے تے عمل فرمان والے بن جان صراط الذین انعمت علیہم فرمایا سدھا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا جنہاں نو اللہ نے شان عطا فرمایا جنہاں نو اللہ نے مقام عطا فرمایا وے آؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غلاموں عرض کر رہے ہیں فرمایا اللہ ساری کائنات دا مالک شرق مغرب شمال اور جنوب دا مالک اللہ لیکن اللہ کریم اپنی عطا دے نال جنہاں نو اس زمین دا مالک بنا رہے آوے انہاں دا تذکرہ اللہ دوسرے مقام تے ارشاد فرما رہے آوے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون جتنا گزور میں لایا ہے اس لڑو ادھا لا کے بولو ذرا سبحان اللہ آجے زور لایا بیوش میں نہیں ہویا نا بیوش تسی بھی نہیں ہوندے بولو ذرا سبحان اللہ میں عرض کر رہا میرے عزیزان گرامی یہ قدر فرمایا اللہ ساری کائنات دا مالک یورثھا من یشاء فرمایا جس نو چاہے ملکیت عطا فرما دے وے جس نو چاہے زندگی دے اندر اور ساری دنیا دے اندر اختیارات اور تصرفات عطا فرما دے وے اور سوالے وے اے میرے مولا اے دسونا ساری کائنات دے اندر اس راستے مسترف ہونا اور ساری کائنات دے اندر اختیارات کس نو عطا فرمائے ور اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا ساری کائنات دے اندر جنہاں نو میں اختیارات عطا فرما چھڑے نے جنہاں نو میں تصرفات کرن دیا طاقتاں عطا فرما دتیاں فرمایا وہ اللہ دے بھی محبوب تے مدینے والے مصطفیٰ دی بھی اطاعت فرمان والے فرمایا وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنا قرب عطا فرما رکھا ہے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے محبوب ترین لوگوں میں ان کا شامل فرما رکھا ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا زمین کے اندر اختیارات کرنے کا اذن اللہ نے ولیوں کو عطا فرما رکھا ہے زمین اور روئے کائنات پر اللہ نے اپنے ولیوں اور اپنے محبوب بندوں کو تصرفات اور مدد کرنے کا اللہ کریم نے اختیار عطا فرما رکھا ہے لیکن دور حاضر کے اندر ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ نانا نانا ولیاں دا نام نہ لو اسی ولیاں نو نہیں من دینا ہم یہ کہتے ہیں او مولانا ہم تیری دستار اور تیرے جبے اور کبے کو
کو نہیں دیکھیں گے، ہم تیرے ممبر پر 7ویں پوڑی پر بیٹھنے کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ولیوں کو قرآن میں بھی مقام عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بھی مقام عطا فرما رکھا ہے۔ ہاں کہتے ہیں جی مولانا یہ اللہ کے ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا بات قرآن والی، ہم اپنی بات نہ کل کرتے تھے نہ آج کرنے والے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا میرے مولا قرآن پڑھتے ہوئے ہی ہماری یہ سانسیں ختم ہو جائیں، حضور کا فرمان پڑھتے پڑھاتے یہ زندگی بسر ہو جائے، آؤ نا اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ توجہ ہے تب ذرا سبحان اللہ۔ نال میں تو نتا لے کے چل رہے ہیں نا، خالی مولوی کچھ نہیں کر سکتا، عوام نال نہ ہووے۔ تسی سارے میرے نال ہے وہ تو ذرا بلند آواز نال فرماؤ سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین۔ اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہے، مولوی مقصودی دی گل نہیں، مولوی کسے پیر تے وزیر دی گل نہیں ہے نا، یہ بات اس اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا ولا نوم۔ ایک باری پھر اے نہیں میں آخدا بھی شیر ایک باری پھر، کیونکہ اسی انہوں مندے ہی نہیں، اسی آخدے ہیں اللہ دی پاکی ایک باری پھر بیان فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں عرض کر رہے ہیں، فرمایا ان اللہ بے شک اللہ ہوا مولا، فرمایا مدد کرنے والا اللہ، بیچارے دا مددگار اللہ، جس دی کوئی نہیں سنتا اس دا سنن والا اللہ، جس دی کوئی مدد نہیں کرتا اس دی مدد فرمان والا اللہ۔ فرمایا ہوا مولا، فرمایا اللہ مددگار ہے۔ یا میرے مولا اور بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ، اور بھی کوئی مدد کر سکتا ہے کہ کوئی نہ، تو بات قرآن والی ہے نا۔ فرمایا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین۔ فرمایا اللہ بھی مدد کرنے والا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی مدد فرمانے والے، وصالح المؤمنین، اور فرمایا بندوں میں سے، ایمان والوں میں سے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اور کلمہ پڑھنے والوں میں سے، فرمایا وہ بندے کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنے ٹائم اور اپنے لمحات کو بسر فرماتے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں میں سے جو نیک بندے ہیں نا، وہ عام ایمان والوں کی اللہ کے اذن سے مدد بھی فرمایا کرتے ہیں اور ان کے کام کو آسان بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ مسئلہ قرآن والا ہے، سمجھ آ رہا ہے تو فرمائے سبحان اللہ۔ ہم کوئی دوڑے مائیے شعر شعر پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں شعر کوئی پڑھے تو بہت اچھا ہے، ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم تو شعر کی طرف جائیں تب جب ہمارے پاس آیات ختم ہو جائیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس اپنے ہر عقیدے پر خدا کا قرآن بھی شاہد ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہ بنا ہوا۔
تو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اور ایمان والوں میں سے جو نیک ایمان والے ہیں، اللہ کے مقربین بندے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اولیاء اکرام ہیں، فرمایا وہ بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ اب میں آہستہ اس لیے ہو گیا ہوں کیونکہ خالی جوش دکھا دینا تے واہ واہ تے سر لا کے چلے جانا ساڈا مقصد نہیں، ساڈا مقصد ہے بے گل سمجھ آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا اللہ بھی مدد فرمانے والا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی مدد فرمانے والے، اللہ کے اولیاء بھی مدد فرمانے والے۔ یا اللہ فرق کیا ہے؟ یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں جی جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ولی مدد کر سکتے ہیں تو وہ تو مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر مشرک اور کافر کہنا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو قرآن سے باہر کر دو۔ کہتے ہیں جی نہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر قرآن سے باہر نہیں اس آیت کو نکال سکتے تو پھر قرآن کے حکم کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں سنیوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ آج کل کا نہیں ہے، عبد الوہاب نجدی 1111 ہجری والا عقیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر والا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت فاروق اعظم والا ہے، ہمارا عقیدہ حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات علی المرتضیٰ والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ اب بات رہی کہ جی اللہ بھی مدد فرمانے والا، حضرت جبریل بھی مدد فرمانے والے، اللہ کے اولیاء بھی مدد فرمانے والے ہیں، بھئی فرق کیا ہے؟ تو علماء اور صوفیاء اور محدثین اور مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا اور لکھا، فرمایا اللہ کریم بغیر کسی کے اذن و اجازت سے مدد کرتا ہے، اور اللہ کے اولیاء اللہ کی عطا سے مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیچھے کوئی طاقت نہیں جو اللہ کو کہے کہ جی آپ یہ کریں اور اللہ پھر کرے، نہ، اللہ کریم ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، ساری توانائیوں کا مالک ہے۔ فرمایا اللہ کریم اپنے قوت و ارادے کے ساتھ بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں رہی بات حضرت جبریل اولیاء کی اور اولیاء اکرام کی، تو انہیں اللہ کریم اذن عطا فرماتا ہے، طاقت اللہ کریم عطا فرماتا ہے، تو وہ ایمان والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور ان کے کاموں کو آسان بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئے تو بولو ذرا سبحان اللہ، ایک باری پھر ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نیک بندے مدد فرمانے والے۔ بہجت الاسرار کتاب کا نام ہے، صفحے کا نمبر 194 ہے، سائیڈ سیدھی ہے، اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے۔ فرمایا حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے، پیران پیرے اور ایسا پیرے کہ پیر عبدالقادر جیلانی پاک فرمانے ور فرمایا لوگوں دنیا جہان دے اندر اس وقت جتنے اولیاء موجودن غوث پاک دا قدم انہاں دیا گردنات موجود ہے۔ ہاں الحمدللہ ہم اس غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے، بندہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا پیران پیر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، رات خواب کے اندر میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، میرے والد کے چہرے پر غم کے آثار موجود ہیں، میرا والد پریشان ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں بسر کر دی، اس نے ساری زندگی مصطفیٰ کی سنتوں کے خلاف بسر کر دی ہے۔ یا پیران پیر ہن اے دسو او جڑا میرا والد پریشان ہے قبر دے اندر، حضور اس دا کوئی نفع ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ؟
اس کے لیے کوئی مدد ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی بہتری کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب بات بڑی پیاری ہے نا، حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پاک فرماتے ہیں، فرمایا او آنے والے، تو کہتا ہے تیرا والد اس دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر پریشان ہے، غم زدہ ہے، سکون اطمینان اسے نہیں مل رہا۔ فرمایا او آنے والے یہ بتا، تیرے والد میرے مدرسے کے دروازے کے پاس سے کبھی گزرا تھا کہ کوئی نہ؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارا والد جو فوت ہو گیا ہے وہ میرا جو مدرسہ ہے غوث پاک والا، فرمایا اس کا جو دروازہ ہے اس کے پاس سے کبھی گزرا تھا کہ کوئی نہ؟ بیٹا کہتا ہے جی پیران پیر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرا والد آپ کے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پاک نے سر اقدس کو جھکایا اور اشارہ فرمایا کہ جاؤ، اور فرمایا وہ نوجوان گیا، رات کو اپنے بستر آرام پہ آرام کیا نا، آنکھیں بند کی تو اس کا والد خواب میں دوبارہ آ گیا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ کل جس والد کو دیکھا کہ پریشان حال ہے، غم زدہ ہے، سکون اطمینان نہیں ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ لال کلر کا جبہ بھی زیب تن ہے اور سکون پہ اطمینان اور خوشی کے آثار بھی موجود ہیں۔ بیٹے نے والد سے پوچھا ہے میرے والد کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے وہ جس غوث پاک سے دعا کروائی ہے نا، اللہ نے غوث پاک کے صدقہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، بندہ غوث جلی کے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو جو بندہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا ہو اللہ اس کو کتنے مقام عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہم شیخ جلی حضرت غوث پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور اس بات میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی مولانا حضور علیہ السلام ہو یا اولیاء اکرام ہو وہ مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کتاب صفحہ 194 سائیڈ سیدھی اس روایت کو پڑھو جی اتھے بھی نہیں من دے تا اسی انہوں نے گھروں کتاب کر لیندے ہیں جی پڑھ بول دیو سبحان اللہ تعالیٰ دئیے ذرا دب کے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کتاب دا نام کتاب الروح ہے، لکھن والے حضرت علامہ حافظ ابن قیم سلفی مذہب نال تعلق رکھن والا، اور علامہ ابن تیمیہ دا خاص شگرد رشید ہے نا، اے اپنی کتاب الروح دے اندر کے اعلان کر دے ور اے لکھ دین فرمایا او لوگو حضرت عبداللہ بن نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا آپ کے ایک قریبی دوست اس دنیا سے انتقال کر گئے نا، اس دنیا تو فوت ہو گئے ور فرمایا انہا جدو اس بندے نو قبر دے اندر تکیا وے، قبر دے اندر بڑے حالات ماڑے، عذاب الہی نازل ہو رہا، بندہ پریشان آلے، فرمایا حضرت عبداللہ بن نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا لوگو جب میں نے اس بندے کا یہ حال دیکھا کہ وہ میرا دوست قبر کے اندر پریشان ہے، قبر کے اندر غمزدہ ہے، قبر کے اندر سکون اطمینان نہیں مل رہا، قبر کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن نافع فرماتے ہیں فرمایا لوگوں میں نے اس بندے کے حال کو ایک دن دیکھا، میں پریشان ہوا اور اپنے گھر واپس آ گیا، فرمایا چند دنوں کے بعد میرا گزر دوبارہ اس قبرستان سے ہوا، میں دوبارہ اس قبرستان سے جب گزرا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں وہ میرا بیلی جڑا قبر دے اندر پریشان ہے، لیکن فرمایا آج قبر کے اندر بڑے آرام اور سکون سے موجود ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ موجود ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع فرماتے ہیں لے لوگ
لوگوں میں نے اس بندے سے کلام کیا اور قبر والے سے پوچھا اے میرے دوست یہ بتا تجھ پر تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، تیرے پر تو بڑی مشکلات تھی نا، تجھے اللہ کے عذاب نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، لیکن یہ آج جو رحمتیں مل رہی ہیں، آج جو راحتیں مل رہی ہیں، آج جو رحمتیں اور برکتوں کا نزول تجھ پر ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن قیم ہے، کتاب کا نام کتاب الروح ہے، صفحہ نمبر 172 ہے، سائیڈ سیدھی ہے، لائن نمبر 7 ہے، حرف کا نمبر 1 ہے، جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اچھی اچھا کے بول سبحان اللہ۔ کچی گلنا شکل کر دیا نا اج کر رہے ہیں۔ حافظ ابن قیم سلفی مذہب دا رہنما، کتاب دا نام کتاب الروح ہے، صفحے دا نمبر 172 ہے، سائیڈ سیدھی ہے، لائن نمبر 7 ہے، حرف کا نمبر 1 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں حضرت عبداللہ بن نافع نے پوچھا اے قبر والے کل تو پریشان تھا لیکن آج قبر کے اندر تجھ پر رحمتیں ہو رہی ہیں، آج قبر میں تجھ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، آج قبر کے اندر اللہ کا فضل تجھے نصیب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اس سارے معاملے کے پیچھے وجہ کون بنے؟ قبر والا یہ پکارتا ہے، فرمایا او عبداللہ بن نافع بات سن لینا، تو چند دنوں پہلے آیا، میں قبر میں پریشان تھا لیکن آج تو مجھے دیکھ رہا ہے میں قبر کے اندر بڑا آرام کر رہا ہوں، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کل ہمارے قبرستان میں ایک اللہ کے ولی مدفون ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی اس قبرستان کے اندر دفن ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے اس یار کی وجہ سے، اپنے اس ولی کی وجہ سے، اپنے اس وفادار کی وجہ سے 40 قبر والے اس کے آگے، 40 قبر والے اس کے پیچھے، 40 قبر والے دائیں اور بائیں، 40 قبراں چاروں پاسے خدا نے انہاں سارے انو اپنے ولی دے وسیلے نال معافیاں عطا فرما دتیاں۔ بات کر رہا ہوں اپنی نہیں، حافظ ابن قیم کی بات ہے۔ اور پھر اگلا حوالہ دیتا جاؤں، کتاب الوسیلہ ہے، لکھنے والے علامہ ابن تیمیہ ہے، وہابیاں دا بڑا امام کے لکھ دائے، کتاب الوسیلہ ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، سائیڈ سیدھی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے پڑھیے قرآن جے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک باری پھر آکو ذرا سبحان اللہ۔ میری نیکی جی جان ہے تو تسی میرے کو زور بہت لوا چھڑیا، لیکن چلو کوئی نہیں، زور لگ رہا الحمدللہ۔ اسی یہی آکھ دیں ہمیں زور لگ دیں انجی قرآن پڑھ دیں موت آ جائے، اس لڑو چنگی موت کیڑی ہو سکتی۔ راضی بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ میں ہن جمعہ شریف پڑھا کے تے اس تو بعد سمندری بھی 4 بجے اتھے بھی بیان کرنا، تے جے میں بخیل نہیں ہو رہا نا، ہوڑی ہوڑی نہیں پہ بولدا، تسی بھی ہوڑی نہ بولو، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، دوے اچھا کے تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں، حافظ ابن تیمیہ ہے، کتاب کا نام کتاب الوسیلہ ہے، صفحے کا نمبر 10 ہے، سائیڈ سیدھی ہے۔ کہتے ہیں جی مولانا آج کے دور میں ایک مولوی کا کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے، کہتے ہیں جی مولانا یہ جو قرآن میں آیا نا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہتے ہیں
جی اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ نہیں جو ہم اردو میں لیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ وسیلہ مراد نہیں ہے نا، بریلویوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ وسیلہ نکال لیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ساڑی نہیں من دینا منو، اپنے شیخ الاسلام دی گالتا منو۔ امام ابن تیمیہ کی بات تو مانو نا، ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جن کا تم نام لیتے ہو، جنہیں تم اپنا سربراہ اور اپنا بڑا قرار دیتے ہو، ان کی بات کو تو تسلیم کرو نا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جی یہ جو قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں اس وسیلے سے مراد یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم بھرنے والا ہو، فرمایا وہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کا وسیلہ دے گا، تاجدار ختم نبوت کا وسیلہ دے گا، اللہ کریم مصطفیٰ و اولیاء کے صدقے سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ بات امام ابن تیمیہ والی، ہم کہتے ہیں بھائی ساڑی نہیں مندے نہ منو، اپنے نہیں تا گل منو۔ اور پھر میں سنیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہمیں کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں جتنی کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوں ان کے نام لے رہا ہوں تو اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ سنیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو ہماری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے تے غیر دیا کتابہ دی اندر بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اپنے عقائد و نظریات کو پختہ رکھو۔ یہاں پر چھوٹی سی 2 منٹ کی کلپی آتی ہے تو ساڑھا نوجوان کہتا جی مولوی صاحب آپ غلط کہتے ہیں، درباروں پر نہیں جانا چاہیے، کسی ولی کے ذریعے سے وسیلہ بنا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ فلاں مولوی کہہ رہا تھا تو اس کی دستار بہت بڑی تھی، اس کا جبہ بہت بڑا تھا، وہ بڑی اعلیٰ کرسی اور مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کسی مولوی کی دستار کو ہم نے نہیں دیکھنا، کسی مولوی کے جبے کبے اور ٹاٹ باٹ کو ہم نے نہیں دیکھنا، کسی مولوی کا یہ نہیں دیکھنا بھئی فورچونر سے اتر رہا ہے یا 4x4 تو پہ لگتا، اسی اے نہیں تکنا، اسی اے تکنا بھئی اس بارے خدا دا قرآن کے فرما رہات مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان کیا ارشاد فرما رہا۔ سمجھ آ رہی ہے تو ذرا بلند آواز سے فرمائیں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن میں جو وسیلہ آیا ہے وہ وسیلہ یہی ہے کہ جب بندہ دربار پہ جائے، کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہو، ہاتھوں کو اٹھائے، سورت فاتحہ کو پڑھے، سورت اخلاص کی تلاوت کو کرنے والا ہو، اور پھر عرض کرے یا میرے مولا یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے اس سارے کلام کا ثواب میں اس قبر والے کو پہنچاتا ہوں اور اس قبر والے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یا میرے مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا ولی بندہ ہے، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا وفادار بندہ ہے، یا میرے مولا اپنے اس نیک بندے کی وجہ سے میری فلاں فلاں خواہش کو پورا فرما دے۔ فرمایا بندہ جب اس طرح دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس دعا کو پہلے سے بھی زیادہ جلدی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ دعا کا ہم نے اپنے آپ سے نہیں بنایا، اور یہ طریقہ دعا والا یہ ہمارے کسی بریلویوں کے مولوی نے نہیں بنایا، یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
میں بالکل کوئی بندہ یہ بات نہ لے کہ جی مولوی صاحب وہابیوں کے خلاف دیوبندیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ان کا ذکر کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم بات قرآن والی کرتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان والی کرتے ہیں۔ کسی کے خلاف فرقہ واریت کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ قرآن والا ہے اور حضور کے فرمان والا ہے، صحابہ کے نظام والا ہے۔ عرض کر رہا ہوں حضور سرکار مدینہ علیہ السلام جس پر دلیل دے رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ روایت ترمذی پاک کے اندر موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، ریاض الصالحین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ الغرض فرمایا اللہ کریم اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے سے ایمان والے کو رزق جلیل عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولانا ولی کچھ نہیں دیندے، اسی طرح کہتے ہیں سانو رزق مل رہا تاوی اللہ اپنے ولیوں نے صدقے پہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے عزت ہو، رزق ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، تو اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے، بغیر کسی کی قدرت و طاقت کے اللہ کریم بالذات عطا فرما رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی عطا فرمائے یا صحابہ اکرام میں سے کوئی عطا فرمائے، اولیاء اکرام عطا فرمائے تو وہ اللہ کی اجازت اور اذن سے عطا فرمانے والے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضور مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ بندہ حاضر ہوا، صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہم دو بھائی ہیں، ایک کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سارا دن نماز پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، سارا دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، میں سارا دن مزدوری بھی کرتا ہوں، کماتا بھی ہوں، محنت مشقت بھی کرتا ہوں، حضور ساری کمائی لا کے گھر میں، اور وہ میرا بھائی کماتا بھی نہیں، اسے بھی کھانا کھلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے بھی کھانا کھلاتا ہوں، کھانا پورا کرتا ہوں۔ حضور آپ اس میرے بھائی کو کہیں نا وہ بھی کمایا کرے تاکہ ہم دونوں مل کر سارا جتنا مال اکٹھا ہو وہ اکٹھا کر کے گھر کے اخراجات کو سنبھالیں۔ اب حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں اے آنے والے نوجوان تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی جو اصحاب صفہ میں سے ہے وہ صرف دین سیکھتا رہتا ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اے نوجوان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے کمانے کے لیے کہا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اے آنے والے اے نوجوان اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ کر لے، ہو سکتا ہے جتنا رزق تجھے مل رہا ہے وہ اللہ اس اپنے ولی کی وجہ سے عطا فرما رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، الحمدللہ سنیوں کے ہر عقیدے کے پیچھے اللہ کی قرآن بھی گواہ ہے اور حضور پاک کا فرمان بھی گواہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، امام حاکم نے نقل فرمایا ہے، ریاض الصالحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اے نوجوان تو کہتا ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں بڑی مشقت کرتا ہوں اور بڑا مال اکٹھا کر کے گھر میں لاتا ہوں اور گھر کے اخراجات چلتے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے یہ سارا مال جو تیرے مقدر میں آ رہا ہے، یہ سارا مال جو تجھے اللہ عطا فرما رہا ہے وہ اللہ اپنے اس محبوب بندے کی وجہ سے تجھے نصیب فرما رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں جو رزق مل رہا ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لنگر ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہمیں جو لنگر مل رہا ہے وہ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نصیب ہو رہا ہے۔ ہاں اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی لنگر کھا کے حرام کرتا نظر آتا ہے، کھاتا غوث کا لنگر ہے لیکن کہتا ہے جی ہم غوث پاک نہیں کہہ سکتے، کھاتا داتا علی اجویری پاک کا لنگر ہے لیکن ان کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کھاتا بابا حق باہو پاک کا ہے لیکن ان کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ سنیوں تمہیں اپنے عقیدے پر ناز ہونا چاہیے۔
چاہیے ہم لنگر جن کا کھاتے ہیں ان کا حلال بھی کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور رہے، ہم غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، باقی سارے اولیاء و اصفیاء و سلف صالحین کو مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر فرمائی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی میں بسر فرما دی ہے۔ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں جو کوئی بندہ اگر عزت چاہتا ہو، اگر مقام چاہتا ہو، اگر اپنی عزت اور وقار کو بلند کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام بن جائے، وہ سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھ لے، وہ حضور تاجدار ختم نبوت کا دم بھرنے والا ہو، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ بات آخری بیان کر رہا ہوں اور اس لیے کہ سنیوں کا عقیدہ واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں داتا صاحب کی بات کرتے ہو، جاؤ وہاں تو بھنگ چرس چل رہی ہے، وہاں پر تو نشئی بیٹھے ہیں، وہاں پر تو بے نمازی بیٹھے ہیں، دین کی نہ ماننے والے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا تم نے انہیں کب سے اللہ کا ولی مان لیا؟ ہم تو انہیں اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ ہم پر اعتراض تو تب کیا جائے نا جب ہم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہوں، جب ہمیں وہ جو بنگی چرسی ہوں اور جڑا 6 مہینے نہ آوے تو اس نو اللہ دا ولی مان لو، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی ہر ہر ادا مصطفیٰ والی ہے، جس کی ہر ہر طریقہ اور سنت مصطفیٰ والی ہے، ہم تو اسے پیر مانتے ہیں جو 6 مہینے نہاوے بھی نہیں، اس کو وضو کے فرائض بھی نہ آتے ہوں، اسے غسل کے فرائض کا علم بھی نہ ہو، وہ اپنی پاکی پلیتے کے معاملات بھی نہ جانتا اور مانتا ہو، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کا ولی اسے مانتے ہیں کہ جس کی ہر ہر ادا قرآن کے بھی عین مطابق ہو اور مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے بھی عین مطابق ہو۔ اب اگر بات اس سے آگے بڑھائیں تو بخاری پاک کی ایک روایت طویل ہے لیکن صرف اختصار کر رہا ہوں، اور روایت کے میں اس کا شرح جو حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ عطا کیا کرتے۔ دلائل ہے نا جی، خالی واہ واہ کرا کے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دلیل لے کر جا رہا ہوں، اور اسے آپ پڑھنا چاہیں تو اٹھائیں بخاری۔ ہم کہتے ہیں ہم نے حوالہ دیا ریاض الصالحین کا تو کہتے ہیں جی ہم وہ نہیں مانتے، ہمیں بخاری سے حدیث دکھائیں۔ ہم نے کنز العمال کی حدیث دی تو کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ نہیں، ہمیں بخاری سے حدیث دکھائیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اعلیٰ ہے لیکن بخاری سے حدیث دکھائیں کہ اللہ کے کسی محبوب بندے نے کسی اللہ کے ولی کا وسیلہ دیا ہو۔ میں نے کہا آؤ اگر تمہیں کنز العمال والی حدیث سمجھ نہیں آئی، مسند احمد والی حدیث سمجھ نہیں آئی، اگر تمہیں ریاض الصالحین والی حدیث سمجھ نہیں آئی تو بخاری پاک ہے، جلد اول ہے، صفحہ 137 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور علیہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور آپ نے صحابہ اکرام نے عرض کی یا امیر المؤمنین مدینہ پاک کے اندر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے۔ فرمایا جاؤ نا حضرت عباس کو بلا کے لاؤ، دیکھو بارش کیسے نہیں ہوتی۔
حضرت عباس کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا میرے مولا انا نتوسل الیک بنبیک، اے محبوب، اے میرے مولا، یا اللہ کریم، ہم حضور پاک کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے، اب حضور پاک کے ام نبی کا، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا حضرت عمر پاک نے دعا فرما کے جب ہاتھوں کو کلوز فرمایا ہے نا، منہ پر پھیرا ہے، فرمایا فَيُسْقَوْنَ، اللہ کریم نے حضرت عمر کی دعا کی وجہ سے بارش عطا فرما دی۔ کہتے ہیں جی نہیں وسیلہ نہیں ہے، میں نے کہا بخاری پڑھو تو صحیح نا، ہاں صرف یہ کر لینا، بخاری پاک سے چند روایتیں لے لینا اور پھر کہنا جی ہمیں بڑی بخاری آتی ہے، تو بخاری شریف پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ خالی 4 کتاباں اردو والیاں پڑھ کے کہ بندہ سیاستہ سامنے رکھ کر بیٹھ جانا اور بات ہے، ایک کمرے اور حجرے کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر لینا اور بات ہے، لیکن عربی پڑھ کے اور ساری بخاری پڑھ کے بتانا اور عقیدہ اہل سنت کو ثابت فرمانا یہ اور بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو خدا کو بھی ماننے والے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہر وہ شے کہ جس کا تعلق، جس کی نیت، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، ہم اس کا بھی ادب و احترام فرمانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔